علیکم، میں امداد سمرو۔ موجودہ نظام بظاہر جڑیں پکڑ چکا ہوا ہے، گرفت مضبوط ہو گئی ہے سسٹم کی، ملک کے اوپر، نظام کے اوپر، اور نظام کی پکڑ اور جکڑ جو ہے وہ سیاست کے اوپر مضبوط سے مضبوط تر ہوتی نظر آ رہی ہے، مگر ساتھ ہی اندر کچھ اور بھی چل رہا ہے، سسٹم کے اندر کی لڑائیاں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کچھ عرصہ پہلے ایک لڑائی تھی پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا پیپلز پارٹی کی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں گتھم گتھا تھے۔ سیلاب لوگ ڈوبے ہوئے تھے اور یہاں پر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں تھیں، مطالبات تھے۔ اور اس سے پہلے 1 سال پہلے کینالز کے اوپر بڑی اچھی خاصی کھینچا تانی تھی وفاق اور سندھ کے درمیان۔ اب پھر ایک اور معاملہ چھیڑا جا چکا ہوا ہے، اس معاملے پر ایک بار پھر وفاقی حکومت اور صوبے کے درمیان ایک اور تناؤ کی کیفیت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صوبہ سندھ معاملہ ہے مزید صوبے بنانے کا، نئے صوبے بنانے کا۔ کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کراچی میں تھے، وہاں پر جو ریلوے اسٹیشن ہے، چھاونی ریلوے اسٹیشن، کینٹ ریلوے اسٹیشن، اس کی تزئین و آرائش بڑا خوبصورت کر کے بنایا گیا اس کو، اور اس کا جو اپنا ویٹنگ رومس ہیں اور اس کو لک دی گئی ہے وہ سندھی کلچر کی، بڑی خوبصورت لک دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ وہ جو اپنا الیکٹرک سیڑھیاں جو ہوتی ہیں، ایلیویٹرز، وہ لگائے گئے ہیں، اور بڑا خوبصورت بنایا گیا ریلوے اسٹیشن کو۔ اور پھر نئی شالیمار ایکسپریس جو پرانی تھی پہلے لیکن بند کر دی گئی تھی، تو شالیمار ایکسپریس کا دوبارہ اجرا کیا گیا نئی بوگیوں کے ساتھ، اور بڑا اندر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ اگر ٹائم پر چلے اور ٹائم پر منزل پر پہنچے ٹرین تو بڑا زبردست، بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، بظاہر آؤٹ سورس کی گئی ہے۔ تو بڑا اچھا فنکشن تھا، بہت زبردست ماحول تھا۔ وزیر اعظم صاحب نے سندھ حکومت کی تعریف کی، سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ جو ہے مراد علی شاہ صاحب نے وزیر اعظم کی تعریف کی، اور وزیر ریلوے جو ہیں عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب، انہوں نے دونوں کی تعریفیں کی۔ تو وہاں تو جہاں مشترکہ کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہاں تو یہ ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن پھر جہاں قانون سازی کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں وفاق اور صوبے کے اختیارات کا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں لڑائی لا محلہ شروع ہونی ہوتی ہے۔ اختلافات کہہ لیں، بیسیکلی لڑائی تو نہیں ہوتی، اور لڑائی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی صلح نہ ہو، اختلاف ہوتا ہے جس میں، یعنی صلح تو لڑائی کی بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ بہت نقصان کے بعد، کہ جس طرح دو برادریوں میں یا دو قبائل میں لڑائی ہوتی ہے تو کئی لاشیں گر جاتی ہیں، اس کے بعد جا کر صلح ہوتی ہے۔ اختلاف میں لاشیں نہیں گرتی، یا اختلاف میں سسٹم نہیں جاتا۔ لڑائی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی کا میں نے لفظ استعمال کیا، اس کو میں نے لڑائی اس لیے نہیں کہا کہ لڑائی یہ ہوتی ہے کہ آپ الگ ہو جاؤ، نکل جاؤ سسٹم سے، پھر سسٹم گر جائے، سسٹم کا قتل ہو جائے، کیجویلٹی ہو جائے، وہ نہیں، اس طرح نہیں ہوا۔ اختلافات ضرور ہوئے، کھینچا تانی ضرور ہوئی ہے، تو وہ آج بھی ہو رہی ہے۔ کل جب وزیر اعظم صاحب کراچی میں تھے تو وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، اور اس پریس کانفرنس کا اگر میں پنجابی میں ایک لائن میں، ایک کہاوت میں آپ کو بتاؤں تو بیسیکلی وہ یہ تھی کہ ڈگیا کھوتے تو غصہ کو بیار دیں۔ یعنی وہ جو ان کی 26ویں ترمیم میں انہوں نے جو تجویزیں دی تھی متحدہ قومی موومنٹ نے، وہ اس وقت بھی ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جی 27ویں ترمیم میں ہم شامل کریں گے۔ 27ویں ترمیم میں انہوں نے دوبارہ وہ شامل کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کوشش کبھی نظر آنی چاہیے نا۔ جس طرح پیپلز پارٹی نے باضابطہ ایک اجلاس بلایا NFC ایوارڈ کے اوپر، اور دوسرا جو ہے وہ وزارتیں جو ہیں وہ واپس کرنے کے اوپر اسٹانس لیا انہوں نے۔ ہر پیپلز پارٹی کا رہنما پریس کانفرنس کر رہا تھا، ٹی وی پر آ رہا تھا کہ جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب 18ویں ترمیم کے اوپر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کسی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کا جو ایک تجویز تھی وہ ایک ہی تھی، بلدیاتی، اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم اور لازمی بلدیاتی الیکشنز، کہ جس طرح عام انتخابات
ہر 5 سال کے بعد لازمی ہے اپنی مدت میں ہونا. اسی طرح بلدیاتی ادارے بھی اپنی مدت پورے کرنے کے بعد لازمی ہونا چاہیے ان کے انتخابات کا. کہ بلدیاتی اداروں نے مدت پوری کر لی، 4 سال کی 5 سال کی جو مدت ہو ان کی، وہ مقررہ وقت میں انتخابات ہو. اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، میں تو اس کا بڑا حامی رہا ہوں. اسٹرانگ بلدیاتی سسٹم ہو، اور کوئی بھی کسی بھی صوبے میں، کیونکہ بیسک جمہوریت ہوتی ہے، یہی سے تو جمہوریت اور جمہوری رویے پنپتے ہیں نا. ہمارے پاس اگر جمہوریت اس طرح اسٹرانگ نہیں ہو پا رہی کہ بقول سہیل وڈا جب سوچا جا رہا ہے، بلکہ اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے کہ ہم چین اور سعودی عرب جیسا نظام یہاں پر لائیں، تو بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ تو بنیاد ہے نا جمہوریت کا. تو اگر بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے تو جمہوریت جڑوں میں نہیں ہوگی. اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی اور سیاسی بنیادوں پر ہونا، پارٹی بنیادوں پر، یہ پنجاب میں جو سسٹم بنایا گیا ہے غیر جماعتی بنیادوں پر، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ لیول تک ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس کا یو سی کا یونٹ اور یو سی کے بعد محلے کا یونٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کا، جو ماضی میں ہوا کرتے تھے اب نہیں رہے نا، تو وہ یونٹ تک ایکٹیو ہوتا ہے. اور اس یونٹ کے جو کارکنان اور عہدیداران ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس بن جاتی ہے اپنے شہر کی آرگنائزیشن کے ساتھ. پھر وہ شہر کی آرگنائزیشن انٹریکٹ کرتی ہے اپنی مرکزی یا صوبائی آرگنائزیشن کے ساتھ، قیادت کے ساتھ. تو ایک مشاورت کا ایک عمل ہوتا ہے اور تنظیم ہوتی ہے جو مشکل وقت میں پھر پولیٹیکل لیڈرشپ کو کام بھی آتی ہے. تو لہٰذا بلدیاتی اداروں کے بغیر جمہوریت جڑیں نہیں پکڑ سکتی، جو کہ پاکستان میں نہیں پکڑ پا رہی. تو اسی لیے پھر سوچا جا رہا ہے کہ جی چین جیسا نظام ہو، سعودی عرب جیسا نظام ہو. تو میں تو اس کے حق میں ہوں. متحدہ قومی موومنٹ والوں کا وہ جو مسودہ تھا اس پر کسی کو اختلاف ہے تو اس میں ترمیم کر کے، اس میں اپنی تجویز شامل کر کے، بہرحال ایک قانون ہونا لازمی ہے. بلدیاتی اداروں کا قانون ہے، انتخابات کی مدت بھی دی گئی ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس کی سزا کوئی نہیں ہے، تو وہ لازمی ہے کروانا. اور دوسرا باقی معاملہ جو ہے وہ صوبے کا معاملہ ہے کہ کتنے کا اختیارات بلدیاتی اداروں کو ہونے چاہیے. تو وہ کہہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے کہ نہیں، یہ بھی وفاق دیکھ لے. تو ظاہر ہے یہاں پر صوبہ خود مختاری کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن اگین صوبہ اگر کوئی قانون بنائے تو میکسیمم اتھارٹی جو ہے نا بلدیاتی اداروں کو ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، بااختیار ہونے چاہیے بلدیاتی ادارے. اس بات سے میرا ایگریمنٹ، یعنی میں، لیکن جو ڈگیا کھوتے تو غصہ کو میں آرتے. بھائی مصطفیٰ کمال صاحب، آپ وفاقی وزیر ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں. آپ کے شہر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ نے ملاقات بھی کی، آپ تقریب میں بھی شریک تھے. اور اس سے پہلے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر آپ کے ساتھ انہوں نے اچھا خاصا انگیجمنٹ کیا، آپ نے ملاقات کی. ایک ملاقات میں آپ رام ہو گئے. تو اس کے بعد آپ نے چوں چرانے کی بات نہیں کی کہ جی ہمارا بلدیاتی قانون کدھر ہے. تو کراچی میں کھڑے ہو کر آپ کا رائٹ ہے، آپ کہہ دیں بات، مجھے اس کہنے سے اختلاف نہیں ہے. مجھے بنیادی طور پر یہ ہے کہ یار مسئلہ جو ہے، مسئلہ تو آپ حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کا. پیپلز پارٹی اس کی جونیئر پارٹنر ہے، آپ نمبر 2 جونیئر ہیں. پیپلز پارٹی کے بعد جو تیسری بڑی جماعت ہے حکمران اتحاد میں وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. تو آپ اسی مسلم لیگ نون کے ساتھ اسی طرح انگیج کیوں نہیں کر رہے تھے جس طرح پیپلز پارٹی نے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی نے منع کیا تھا مسلم لیگ نون کو کہ جی بلدیاتی قانون جو ایم کیو ایم کی شکایت نہ شامل نہ کرے، بے شک پیپلز پارٹی نے منع کیا ہوگا، میں قطعاً نہیں کہہ رہا نہیں کیا ہوگا، لیکن بھائی آپ بھی تو اتنے ہی حصے دار ہیں نا سسٹم کے. تو آپ کہہ دیتے کہ جی ہم ووٹ نہیں کریں گے، جائیں، ہمارے ووٹوں کے بغیر کر سکتے تو جا کر کریں، ہم حصہ نہیں ڈالیں گے. آپ نے 27ویں ترمیم کو ووٹ بھی کیا، اپنی ترامیم واپس بھی لے لیں، یعنی اس کا مجوزہ ڈرافٹ کا حصہ بھی نہیں بنایا آپ نے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پیپلز پارٹی کے کہنے پر ہوا ہے. بالکل ہوا ہے پیپلز پارٹی کے کہنے پر. تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں قانون بننے دیا گیا تو پھر 18ویں ترمیم بھی ختم ہوگی اور سندھ میں نیا صوبہ بھی بنے گا. لو کر لو گل، ڈیا کھوتے تو غصہ کو بیار دے.
بھائی جس حکومت میں آپ اتحادی وہاں جا کر کریں نا، یہ سارا کراچی میں نفرت کی سیاست دوبارہ کیوں آپ کرنے آ گئے؟ 18ویں ترمیم پر بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ بھائی کسی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا. بلاول بھٹو اپنی اس بات پر پہرا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ لیکن مدعا یہ ہے کہ معاملہ اسلام آباد کا ہے اور آپ وہی اپنی تقسیم اور نفرت کی سیاست، بڑی مشکل سے سندھ میں امن ہوا ہے، بڑی دہائیوں کے بعد امن ہوا ہے. وہاں پر تمام قومیتوں کے لوگ کراچی شہر میں بڑا پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ بوری بند لاشیں مل رہی ہوں. اب وہ نہیں ہے کہ جی ایک قومیت دوسری قومیت کی آبادی میں نہیں جا پا رہی. کوئی لہری نہیں جا پا رہا، کوئی لالو کھیت نہیں جا پا رہا، کوئی سوراب گوٹ نہیں جا پا رہا، کوئی سچل گوٹ نہیں جا پا رہا. اب وہ نہیں ہے. اب ہم جہاں جاتا ہے جو بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، مکس ہوگی آبادی. تو آبادی کا مکس ہو جانا ظاہر ہے ان کی سیاست کا دوسری بات کہ ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں نہیں ہے. تو 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم میں جو ان کے مطالبات مسلم لیگ نون نے نہیں مانے، اور جنہوں نے پنجاب میں بلدیاتی نظام ہی نہیں دیا ہوا، یا یہ ہوتا نا کہ مسلم لیگ نون کی جہاں پر اتھارٹی ہے صوبے میں، وہاں پر وہ اسٹرانگ قسم کا بلدیاتی نظام ہوتا اور وہاں پر بلدیاتی ادارے چل رہے ہوتے بغیر کسی تعطل کے چل رہے ہوتے. وہاں تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے. تو اس سے پیپلز پارٹی اگر نہیں چاہتی ایم کیو ایم کی جو مجوزہ ترامیم منظور ہونا، تو وہ بالکل نہیں چاہتی ہوگی. لیکن بھائی جن کے ساتھ آپ بیٹھے اتحاد میں، وہ تو اپنے صوبے میں بلدیاتی نظام دینے کو تیار نہیں ہے، وہ تو لاہور کو میئر دینے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا شرجیل انعام میمن نے. کیونکہ یہ جو تھی نا باتیں نئے صوبوں کی، پہلے میاں عامر صاحب لے کر چل رہے تھے، پھر سوشل میڈیا پر سندھ میں 2-3 دنوں سے رولا پڑ گیا کہ جی یہ تو 12 صوبے بنائے جا رہے ہیں، تو 4 پنجاب کے، 3 سندھ کے ہوں گے، سندھ سے حصے ہوں گے سندھ کے، 2 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبے ہوں گے. اس طرح سوشل میڈیا پر شور ہوا. پھر وہ سندھ کے جو اب نئی لیڈرشپ ہے سندھ میں، وکلا کی شکل میں الٹرنیٹ لیڈرشپ، وہ باقی جماعتیں تو ہیں ہی ہیں لیکن فی الحال پریشر گروپ کے طور پر وہ وکلا بن گئے ہوئے ہیں. ان میں بھی سب سے بڑا چہرہ جو ہے وہ عامر وڑائچ صاحب کا ہے، جنہوں نے ببر لوپر کینالز کے خلاف دھرنا دیا تھا. تو انہوں نے جب بات کی پرسوں کہ جی یہ تو سندھ کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو ہم تو اپنی دھرتی ماں کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ہم تو اپنا نمک حلال کریں گے دھرتی کا، ہم نے یہاں کا نمک کھایا ہے. تو چلے انہوں نے بھی کہیں ادھر ادھر کی سنی سنائی بات پر بات کر لی ہوگی. لیکن مصطفیٰ کمال آ گئے، تو پھر تو ہم سندھ کو مزید صوبے بنائیں گے. تو شرجیل انعام میمن پھر آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اچھا جی ایسی تو ایسی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کے بغیر آئے پریس کانفرنس کرنے، اور سندھ کوئی کیک نہیں ہے جو کوئی اس کو کاٹ لے یا اس کو تقسیم کر لے. ظاہر ہے کوئی بھی صوبہ، کوئی بھی دھرتی کیک نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو اس طرح اپنے سیاسی مفادات کے لیے تقسیم کر لے. جہاں کے لوگوں کی ارج ہو اور پھر اس آئین اور قانون کے مطابق. بھئی آپ نے تو خود اپنی میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کو جو 2024 میں مینڈیٹ ملا ہے وہ مینڈیٹ ہی آپ کا نہیں ہے. تھی نا ایک ویڈیو آ گئی تھی سامنے. تو گزارش اتنی ہے کہ یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے نا اندر کھاتے سسٹم کی، ظاہر یہ سسٹم کا پتہ دیتی ہے کہ کس طرح سب مجبوری میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مجبوری کا سیاسی اتحاد، اور اوپر سے ایسی آئینی ترامیم، ایسی قانون سازیاں کہ جسے تاثر مل رہا ہے کہ اب کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی باہر نہیں نکل سکے گا. اب جو ہوگا، جو بڑے چاہیں گے وہی ہوگا. تو پھر پہلے تو سسٹم کو اندر سے مضبوط کریں گے تو اس طرح کے سسٹم چلا پائیں گے نا جس طرح کا سہیل وڑائچ کو خدشہ ہے کہ چین اور سعودی عرب کا سسٹم ہوگا. تو اندر سے تو نظام کھوکھلا نظر آ رہا ہے. ان کے درمیان اتحاد تو نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس لیول پر نہیں ہوتے جس طرح لیول پر اب ہے، یا جس لیول پر کچھ عرصہ پہلے تھے کہ مجبوری میں خاموش کروایا جاتا ہے. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।